انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ لداخ میں پھر جھڑپیں، چین اور بھارتی فوج کی ٹھکائی شروع کر دی۔ چین بھارت جنگ شروع، لداخ میں بھارتی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، لداخ میں پھر جھڑپ، چین نے بھارتی فوج کی ٹھکائی شروع کر دی۔ چین بھارت جنگ شروع، لداخ میں بھارت لاشیں چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے۔ تابڑ توڑ خبر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ چین نے وہاں پر انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہی واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے یہ خبر جعلی حرفوں میں شائع کی ہے، تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت دعویٰ کرتا ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خرناک کلیئر کے پاس نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ چین اور بھارتی کے درمیان LAC پر اسی جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ 15 جون کی رات کو وادی گلوان میں دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں بھارت کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو جاری کی، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی ہے، تاہم چینی فوج کی ان تازہ ترین ویڈیوز سے بھارت کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ ہم سامنے آئے ہیں۔ چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے، اس کا نام اخبار گلوبل ٹائمز ہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی پرچم لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے پہلے دن چین کا پرچم پورے ملک میں لہرایا گیا۔ ان میں ہانگ کانگ اور گلوان وادی کے خصوصی طور پر زیر انتظام علاقے شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیوز بھی بھیجی گئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوج انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ بھی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ اس ویڈیو میں یہ فوجی قوم کو نئے سال کی مبارک بھی دے رہے ہیں۔ پھر چینی فوج پرجوش انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نواد رتن سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرحد کا دفاع کریں گے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے سر بلند کیا گیا، جسے وہاں پر تربیت حاصل کرنے والے چین کی مغربی تھیٹر کمانڈ کے فوجیوں نے سلامی دی ہے اور ملک کے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے ایک مثبت قدم کے طور پر
دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ اکتوبر میں دونوں ممالک کے درمیان کور کمانڈر کی سطح پر بات چیت ہوئی تھی جو انڈیا کی جانب سے نامناسب مطالبے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ نئے سال کے دن انڈیا اور چین کی فوجوں نے مشرقی لداخ کی پوسٹوں سمیت ایل اے سی کے ساتھ متعدد پوسٹوں پر مٹھائیاں تقسیم کی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کی جانب سے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب گزشتہ 1.5 سال سے کئی مقامات پر تعطل کی صورتحال ہے۔ گزشتہ سال مشرقی لداخ کے پینگونگ جھیل کے علاقے میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک نے آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بڑی تعداد میں ہتھیار اور فوجی تعینات کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ وادی گلوان میں انڈیا اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے، اور اس واقعے کے بعد انڈیا کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یہ تنازع تیسرے ہفتے میں شروع ہوا تھا جب لداخ کی سرحد یعنی چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوج اور بھاری ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ چینی فوج نے اس علاقے میں اپنے خیمے لگائے، خندقیں کھودیں، بھاری ساز و سامان اس علاقے میں کئی کلومیٹر اندر لے آیا، جسے انڈیا اپنا علاقہ سمجھتا رہا۔ اس واقعے کے رد عمل میں انڈیا نے ہزاروں فوجی اور فوجی ساز و سامان لداخ روانہ کیا، اور اس کے بعد درمیانی شب لداخ کی وادی گلوان میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں انڈین فوج کے کرنل سمیت 20 فوجی ہلاک ہوئے۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد تقریباً 3440 کلومیٹر لمبی ہے، تاہم سن 1962 کی جنگ کے بعد سے اس سرحد کا زیادہ تر حصہ تنازع کا شکار ہے، اور دونوں ممالک اس بارے میں مختلف دعوے کرتے ہیں۔ چین کی جانب سے وادی گلوان میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں پر دیے گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا ہے کہ انڈین فوج نے کبھی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے کے حوالے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سنیچر کی صبح چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لجیان ساؤ نے کہا تھا کہ گلوان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار انڈیا کی فوج ہے، اور یہ کہ پوری گلوان وادی چین کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں انڈیا کے 20 فوجی مارے گئے تھے، جن میں ایک کرنل بھی شامل تھا۔